صبر نہیں کر سکے. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے آخر میں فرما دیا اعلیٰ فراق و بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. آخر میں آتا ہے تستے اور پہلے آتا ہے تستطع. تابی اور توابی ہے اور آخر میں ایک ہی ہے تستطع. تستے فرمایا کہ جن کے متعلق تو نے اعتراض کیا تھا تین کاموں کے بارے میں، فرمایا بچے کو جو میں قتل کیا تھا کشتی کے پھٹے کھیڑ دیے تھے، اور جن لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اس کی دیوار سیدھی کر دی تھی. سن لو سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اے موسیٰ کلیم اللہ جو آپ نے اعتراض کیا تھا ان کا جواب سن لو. آپ نے تفصیلاً جواب بھی بتا دیا. ہر ایک کا جو بچہ تھا جس کو قتل کیا تھا والدین بڑی محبت کرتے تھے. خطرہ تھا کہ کہیں والدین بھی اس کی محبت کی وجہ سے وہ بھی کافر نہ ہو جائیں، کیونکہ بچہ کافر تھا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا. اللہ والے دیکھ لیتے ہیں. اور جو دیوار گرنے لگی تھی اگر جن لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اس لیے دیوار کو سیدھا کر دیا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا. اگر دیوار سیدھے نہ کرتے لوگ خزانہ لے جاتے. ہم نے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. اور کشتی کے پھٹے اس لیے اکھیڑ دیے کہ ظالم بادشاہ جو بھی اچھی کشتی ہوتی نہیں اس کو چھین لیتا، اپنے قبضے میں کر لیتا. اور اس مداح نے ہمارے ساتھ نیکی بھی کی ہے، ہمیں مفت بٹھایا بھی ہے، کرایہ بھی نہیں لیا. اور غریب ہے، اپنی محنت مزدوری کرتا ہے. اگر میں اس پر کشتی میں عیب نہ لگاتا تو وہ بادشاہ وقت اس کشتی کو اپنے قبضے میں کر لیتا. جو میں نے پھٹا کھیڑا ہے بعد میں وہ پھٹا لگا دے گا. باقی یہ الگ واقعہ ہے. اللہ کے یہ جو واقعہ تھا کشتی میں، اس میں بہت ساری ایک فائدے میں بہت سارے فوائد ہیں. اور اس موضوع پر ایک جمعہ نہیں کئی جمعے لگتے ہیں، کئی جمعے لگتے ہیں کہ پھٹا جب کھیڑا جائے کشتی کا. ایک بات عرض کرتا ہوں اللہ کے ولی کی کرامت کہ جب کشتی کا پھٹا کھیڑا جائے اندر پانی آ جاتا ہے. جب پانی آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. ظاہر ہے کشتی کے اندر پانی آ جائے گا. آپ کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ وہاں جگہ فلاں جگہ کشتی ڈوب گئی، پانی اندر آ گیا. پانی اندر آ جائے تو ڈوب جاتی ہے. لیکن اللہ کے ولی کی کرامت یہ ہے کہ پھٹا بھی وہ کھیڑ دیا اور پانی بھی کشتی کے اندر نہیں آیا، کشتی بھی دریا کے پار ہو گئی. یہ اللہ کے